معزز علماء اہل سنت، بزرگان دین و ملت، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سيدنا سيد الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام أجمعين وعلى أتباعه وعلى أتقيائه، خصوصا منهم على سيدنا وسيد الكل وشيخنا وشيخ الكل وغوثنا وغوث الكل سيدنا أبي محمد الشيخ عبد القادر الحسني الحسيني الجعفري الجيلاني رضي الله تبارك وتعالى عنه وعلى جميع أصوله الكرام وعلى جميع فروعه الفخام وعلى جميع مشايخه العظام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال تعالى في مقام آخر: إنا أنزلناه في ليلة القدر. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي المتين الأمين الكريم. عزیزان ملت اسلامیہ، محترم بزرگوں اور قابل قدر عزیز نوجوان دوستو، عقیدت اور محبت کے ساتھ ہم سبھوں کے آقا و مولا سرور کائنات، فخر موجودات، صاحب الاولاک، مالک رقاب امم، صاحب جود و کرم، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سرکار ابد قرار، سید ابرار و اخیار، بے کسوں کے کس، بے سہاروں کے سہارا، بے بسوں کے بس، بے چاروں کے چارہ، انی سے بے کساں، چارہ ساز درد منداں، سیاح لامکاں، نازش ہفت آسماں، عرب کے سورج، عجم کے چاند، اللہ کے پیارے ٹوٹے ہوئے دلوں کے سہارے، آقائے نامدار، مدنی تاجدار، سید ابرار و اخیار، احمد مختار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضا، بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا یہ پہلا جلسہ یوم القرآن پہلی تاقرات میں جامع مسجد حشمت پیٹ سکندرآباد میں منعقد کیا گیا ہے۔ قرآن عظیم کی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ پہلی آیت میں نے پڑھی تھی قرآن پاک کی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔
اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ بے شک یہ رمضان کا مبارک مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا. قرآن پاک کی تمام آیتوں کا آپ مطالعہ کریں تو قرآن میں کسی مہینے کا بھی نام نہیں لیا گیا سوائے ماہ رمضان کے. اس سے معلوم ہوا کہ رمضان کا مبارک مہینہ کتنا عظمت والا ہے کہ اللہ تعالی نے اس کا بالخصوص قرآن کریم میں ذکر فرمایا. رمضان کے متعلق مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالی کے ناموں میں سے ایک نام ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالی کے نام کا ادب احترام بھی کریں اور اس کے نام سے جو مہینہ منسوب ہے اس مہینے کا بھی ادب کریں. تو ایسا نہ کہو کہ رمضان آیا رمضان چلا گیا رمضان ختم ہو گیا. رمضان اللہ کا نام ہے تو اللہ آیا اللہ چلے گیا اللہ ختم ہو گیا معاذ اللہ ایسا بول سکتے کیا؟ نہیں بول سکتے. تو پھر کیا کہنا ہم رمضان کا مہینہ آیا کیا بولیں گے؟ رمضان کا مبارک مہینہ آیا رمضان کا مبارک مہینہ گزر رہا ہے تو دیکھتے ہی دیکھتے رمضان کا مہینہ ہم سے رخصت ہو جائے گا. ابھی آخری دہا یہاں سے شروع ہو چکا ہے. تو رمضان کے متعلق مفسرین کرام نے بھی ارشاد فرمایا یہ مبارک مہینہ ایسا عظمت والا بزرگ و برتر مہینہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سید الشہور شہر رمضان. تمام مہینے جتنے بھی ہیں ان تمام مہینوں کا سردار مہینہ جو ہے وہ ماہ رمضان ہے. اللہ تعالی نے ہم کو جو کتاب عطا فرمایا جس کا نام قرآن مجید ہے وہ کتاب بھی تمام کتابوں کی سردار ہے. رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے. جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے. لیلۃ القدر تمام مہینوں کی سردار ہے. یہ سب سرداریاں کس کے صدقے میں ملی ہیں؟ یہ سردار انبیاء حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملی ہے. اسی لیے تو انبیاء سابقین میں سے کچھ انبیاء نے دعائیں کی تھیں اے اللہ پاک ہمیں نبی نہ بنا رسول نہ بنا بلکہ امت محمدیہ میں پیدا فرما. اللہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو جو شرافتیں عطا کی ہیں جو انعامات عطا کیے ہیں جو عظیم الشان تحفے عطا کیے ہیں کسی اور امت کو نہیں دیے گئے. ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے مولا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کا شرف عطا کیا. تو دوستو اور بزرگوں یہ مہینہ عظمت والا مہینہ ہے. اس مہینے کا تو انتظار کرتے ہیں مسلمان کہ کب عظمت والا مہینہ ہم کو نصیب ہوگا کیونکہ یہ مہینے میں ہر عمل کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. جیسے ایک فرض نماز آپ نے ادا کی تو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیتا ہے. اور نفل نماز عام دنوں میں اور مہینوں میں پڑھیں گے وہ نفل ہی کہلائے گی لیکن رمضان کے مہینے میں آپ نے 2 رکعت نفل نماز پڑھ لی تو اللہ پاک نفل نماز کو فرض کے برابر کر دے گا. عام دنوں میں آپ سبحان اللہ کہتے ہیں
تو 90 نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں. اور رمضان کے مبارک مہینے میں سبحان اللہ ایک مرتبہ آپ نے کہہ دیا 1,00,000 نیکیاں اللہ پاک آپ کے نامہ اعمال میں لکھواتا ہے. تب اس سے اندازہ لگائیے یہ مہینے میں کیسی کیسی شرافتیں اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہیں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعے کا دن منبر پر چڑھ رہے تھے خطبہ دینے کے لیے. تو پہلی سیڑھی پر سرکار نے قدم رکھا تو فرمایا آمین. پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین. تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین. جبکہ وہاں کوئی دعا کرنے والا نظر نہیں آ رہا تھا, کسی کی آواز بھی نہیں سنائی دے رہی تھی سوائے سرکار کی آمین کے. سرکار ہیں کہ آمین فرما رہے ہیں, آمین فرما رہے ہیں, آمین فرما رہے ہیں. صحابہ سب حیران و شزدر ہیں کہ آخر کس بات پر سرکار آمین فرما رہے ہیں. تو جب جمعہ کا خطبہ ہو چکا, جمعہ کی نماز ادا ہو چکی, سنتیں پڑھی جا چکی, تو سرکار سے صحابہ نے پوچھا رسول اللہ علیہ السلام ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. دیکھو کیسا ادب تھا صحابہ کے دل میں. جب بھی سرکار سے مخاطب ہوتے تو یوں ہی کہتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, میری ماں میرا باپ دونوں آپ پر قربان ہو جائیں سرکار. اللہ اکبر. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا, دریافت کیا یا رسول اللہ آپ 3 مرتبہ آمین فرمائے, اس کی کیا وجہ تھی؟ تو حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں خطبہ کے لیے منبر پر پہلی سیڑھی پر میں نے قدم رکھا تو جبریل امین حاضر ہو گئے اسی وقت. اور یہ بد دعا کی جبریل نے. کیا بد دعا کی؟ کہ اللہ پاک جس مسلمان کو رمضان کا مہینہ ملے پھر وہ بلا عذر شرعی رمضان کا روزہ نہ رکھے تو اے اللہ اس شخص کو تو ہلاک و برباد کر دے اور جنت کی خوشبو سے محروم کر دے. جبریل کی اس بد دعا پر میں نے آمین کہا ہے. تو اب سوچ لو وہ لوگ جو ماشاءاللہ رمضان کا مہینہ جن کو مل گیا, زندہ سلامت ہے رمضان کے مہینے میں, لیکن پھر بھی روزہ نہیں رکھتے. صبح سے شام تک کھاتے پیتے ہیں, سگریٹ پیتے ہیں, چائے پیتے ہیں, بیڑی پیتے ہیں. شرم و حیا کا نام نہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہم کو اگر کسی عذر شرعی کی بنیاد پر روزہ نہ رکھنا ہے, جیسے عورتیں ہیں مہینے میں کچھ دن ناپاکی کے ہوتے ہیں, ان کو اس دنوں میں روزہ نہیں رکھنا ہے, یا پھر مسافر آدمی ہے سفر میں ہے اس کو بھی روزہ نہیں رکھنا ہے, یا بیمار آدمی ہے ایسا بیمار ہے کہ روزہ رکھنے سے بیماری بڑھ سکتی ہے, تو ایسے بیمار کو بھی اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے, بلکہ یہ جتنے روزے اس کے چھوٹ گئے بعد میں ان روزوں کی قضا کر لیں. ان تینوں کو اجازت ہے. لیکن ان کے علاوہ جو آدمی تندرست ہے, صحت مند ہے, مقیم ہے, اپنے شہر میں ہے, اپنے گھر میں ہے, اس کے باوجود روزہ نہیں رکھتا ہے, تو جبریل امین نے اس کے لیے بد دعا کی کہ اس کو اللہ تعالی ہلاک کر دے, برباد کر دے. جنت کی خوشبو سے, جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے, جنت کی خوشبو بھی نہ ملے اس کو قیامت کے دن حشر کے میدان میں. تو جبریل کی بد دعا پر سرکار آمین فرما رہے ہیں. تو کیا یہ آمین قبول نہیں ہوئی؟ یقیناً قبول ہو چکی. تو اب جو مسلمان ہلاک نہیں ہونا چاہتے ہیں, برباد نہیں ہونا چاہتے ہیں, جنت سے محروم نہیں رہنا چاہتے ہیں, تو پھر ان کو چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھیں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کا روزہ فرض کیا ہے امت مسلمہ پر. 1 مہینہ صبح سے شام تک کھانے پینے اور جماع سے بچنے کا نام روزہ ہے. صبح صادق سے غروب آفتاب تک, یعنی 14 گھنٹے یا 15 گھنٹے ہم کو کھانے پینے سے بچنا ہے. کیا اللہ کی محبت میں 14-15 گھنٹے بھوکے نہیں رہ سکتے؟ اللہ تعالیٰ کو ہمارے بھوکے رکھنے سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم پیاسے رہیں تو اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اس کا اناج بچ جائے گا, اس کا پانی بچ جائے گا, ایسا نہیں ہے.
بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرا چاہنے والا ہے کہ نہیں ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے کہ نہیں ہے۔ اگر واقعی وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو میرے حکم کی تعمیل کرے گا، اور میں نے روزہ اس پر فرض کیا ہے تو میری محبت میں وہ روزہ رکھے گا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالی کا قول نقل فرمایا، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود روزے دار کو بدلہ عطا کروں گا۔ روزہ میرے لیے، اللہ فرما رہا ہے روزہ میرے لیے۔ تو نماز کس کے لیے ہے؟ اللہ ہی کے لیے۔ زکوٰۃ کس کے لیے ہے؟ اللہ ہی کے لیے۔ حج کس کے لیے ہے؟ اللہ ہی کے لیے۔ تلاوت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ تسبیح تحلیل کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ جب سب کام اللہ ہی کے لیے ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز میرے لیے ہے میں خود نماز کا بدلہ عطا کروں گا، زکوٰۃ میرے لیے ہے میں زکوٰۃ کا بدلہ عطا کروں گا، حج میرے لیے ہے میں حج کا بدلہ دوں گا۔ اللہ نے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں روزے کا بدلہ خود عطا کروں گا۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ تو اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ نماز بے شک اللہ ہی کے لیے ہے، روزہ بھی اللہ کے لیے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے، حج بھی اللہ کے لیے، لیکن اور اعمال میں جیسے نماز میں، زکوٰۃ دینے میں، حج کرنے میں ریاکاری ہو سکتی ہے، دکھاوا ہو سکتا ہے۔ یعنی کوئی نماز اس لیے پڑھتا ہو معاذ اللہ کہ لوگ مجھ کو نیک سمجھیں، نمازی سمجھیں۔ کوئی زکوٰۃ اس لیے دے رہا ہے کہ لوگ سمجھے میں بڑا سخی آدمی ہوں، بہت دل والا آدمی ہوں۔ کوئی حج کر رہا ہے اس لیے کہ لوگ مجھ کو حاجی صاحب کہہ کے پکاریں۔ نیتیں الگ الگ ہیں لوگوں کی، اور یہ سب چیزیں نظر آنے والی ہیں۔ نماز نظر آتی ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے، آدمی کھڑا ہے نماز میں، رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، قاعدہ کر رہا ہے، سلام پھیر رہا ہے، یہ نماز نظر آنے والی عبادت ہے۔ زکوٰۃ نظر آنے والی عبادت ہے، آدمی پیسے بانٹتا ہے یا کپڑا تقسیم کرتا ہے یا اور کوئی اناج بانٹتا ہے، تو یہ سب نظر آنے والی چیزیں ہیں۔ اور حج بھی نظر آنے والی عبادت ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں حج کو جا رہا ہے، کعبے کا طواف کر رہا ہے، مینا کے میدان میں قیام کر رہا ہے، عرفات کے میدان میں جا کے ٹھہرا ہے، وہاں سے مزدلفہ کے میدان میں آیا، مزدلفہ کے میدان میں رات گزار کر کنکریاں چن لیا، کنکریاں چن کر پھر مینا کے میدان کو آیا، شیطان کو کنکری مارا۔ یہ سب چیزیں نظر آنے والی ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کوئی عمل اس لیے کر رہا ہو سکتا ہے، امکان ہے، پاسبل بات ہے کہ اس لیے کہ مجھے لوگ دیکھیں اور مجھ کو نیک سمجھیں، مجھ کو حاجی سمجھیں، مجھ کو حاجی کہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، تو ہر عبادت میں دکھاوا ہو سکتا ہے، ہر عبادت میں ریاکاری ہو سکتی ہے، لیکن روزے میں دکھاوا نہیں ہے، کیونکہ روزہ نظر آنے والی چیز نہیں ہے۔ روزہ تو منہ میں ہوتا ہے، منہ بند آپ کا کھانے پینے سے۔ آپ وضو کے لیے پانی منہ میں لیتے ہیں، لیکن کیا مجال کہ قطرہ پانی کا نگل سکتے ہیں؟ کھکار کھکار کے تھوکتے ہیں، پانی کی نمی جو منہ میں رہ جاتی ہے وہ بھی نکال دیتے ہیں، اتنی احتیاط کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو بندہ روزہ رکھتا ہے تو روزے میں ریاکاری نہیں ہے، روزے میں دکھاوا نہیں ہے، روزے میں نمائش نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود روزے دار کو بدلہ دوں گا۔ اور ایک روایت یہ ہے، الصوم لی وانا اجزا بہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں خود روزے دار کا بدلہ ہو جاؤں گا، میں خود روزے دار کا بدلہ ہو جاؤں گا۔ دیکھا جی ہوشیار رہیے، درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔
اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ میں خود اس کا بدلہ ہو جاؤں گا، یعنی مطلب میں خود اس کا ہو جاؤں گا، کس کا؟ روزے دار کا۔ تو اب یہ روایت سن لو، من کان للہ فکان اللہ لہ، جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس کا ہو گیا تو ساری خدائی اس کی ہو گئی، ساری کائنات اس کی ہو گئی، کیونکہ اللہ اس کا ہو گیا ہے۔ اب اس کی مثال یوں سمجھو کہ سلطان محمود غزنوی بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، بڑے نیک، متقی، پرہیزگار، عاشق رسول، عاشق اولیاء اللہ۔ سلطان محمود غزنوی اگرچہ کہ بادشاہ ہیں غزنی کے، لیکن مرید ہیں کس کے؟ سیدنا ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید ہیں۔ تو بادشاہ بھی پہلے مرید ہوا کرتے تھے، سمجھ گئے آپ؟ کیونکہ مرید بننے سے بڑے فائدے ہیں، لیکن مرید سچے پیر کے ہونے چاہیے۔ اب سچا پیر کون ہے؟ سب سے پہلے اس کا سلسلہ حضور تک پہنچتا ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عالم باعمل ہو، یعنی عمل کرتا ہو، متشرع ہو، شریعت کا پابند ہو۔ تو ایسے پیر سے آپ بیعت کر سکتے ہیں، اور جو خلاف شرع کام کرے اور اللہ تعالی کے احکامات پہ عمل نہ کرے تو ایسا پیر پیر نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی چمتکار دکھا دے آپ کو، ہوا میں اڑ کے دکھا دے، لیکن وہ پیر نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہوا میں اڑنا پیر ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ ہوا میں تو مچھر مکھی بھی اڑتے ہیں، پرندے بھی اڑتے ہیں، تو کیا پیر ہیں یہ؟ نہیں ہے۔ پانی پر چلنا بھی یہ کوئی پیر ہونے کی علامت نہیں ہے، کیونکہ پانی پر مچھلی چلتی ہے اور بھی جانور چلتے ہیں پانی پر، تو کیا سب یہ پیر ہیں ہمارے؟ نہیں، معاذ اللہ۔ تو پانی پر چلنا، یہ ہوا میں اڑنا، یہ پیر ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ مصطفیٰ پیارے کی شریعت پر چلنا یہ پیر ہونے کی دلیل ہے۔ شریعت مصطفیٰ پر چلنے والا وہی سچا پیر ہو سکتا ہے۔ گلے میں منکوں کی مالا ڈال لیا، موٹے موٹے من کے 10 انگوٹھیاں پہن لیا، عورتوں کی طرح بال رکھ لیا، یہ پیر نہیں ہے، یہ شریعت کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ خواجہ بندہ نواز یسو دراس، ان کے تو بال لمبے تھے لیکن پورے بال نہیں، ایک بال کی ایک لٹ تھی جو لمبی ہو گئی۔ کیوں ہوئی تھی لمبی؟ وہ کس وجہ سے آپ نے نہیں کاٹا اس کو؟ تو ان کے پیر صاحب حضرت سیدنا نصیر الدین چراغ دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ آئے دکن میں دلی سے، تو اپنے پیر کے استقبال کے لیے خواجہ بندہ نواز کافی دور آگے چلے گئے پیدل۔ جب پیر صاحب کی سواری آئی تو روایت میں ہے کہ آپ گھوڑے پر بیٹھے تھے۔ پیر صاحب کون؟ سیدنا خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو خواجہ بندہ نواز کے پیر ہیں، تو خواجہ بندہ نواز اپنے پیر کی بارگاہ میں گئے اور گھٹنے کا بوسہ لیا، استقبال کیا اپنے پیر کا، گھٹنے کا بوسہ لیا۔ تو پیر صاحب نے فرمایا، اے سید محمد حسینی اور نیچے۔ آپ کا نام پورا کیا ہے؟ سید محمد حسینی، عرفیت خواجہ بندہ نواز۔ اے سید محمد حسینی اور نیچے۔ تو آپ نے ٹخنے کا بوسہ لیا، پھر فرمایا اور نیچے، تو آپ نے قدموں کا بوسہ لیا، کہا اور نیچے، تو پھر آپ نے نالین کا بوسہ لیا، پھر اور نیچے تو رکاب کا بوسہ لیا جہاں پہ پاؤں رکھا جاتا گھوڑے پر بیٹھ کر، پھر آپ نے فرمایا اور نیچے، تو اور نیچے تو کیا ہے؟ گھوڑے کا پاؤں ہے، تو گھوڑے کے پاؤں کو آپ نے چوما۔ تو جب گھوڑے کے پاؤں کو چومنے لگے خواجہ بندہ نواز گیسو دراز، تو آپ کے بال کچھ وہ رکاب کے کیلے میں اٹک گئے۔ تو اتنی فرصت بھی آپ کو نہ ملی اور اتنا بھی آپ نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں پیر کے حکم کی تعمیل میں تھوڑی تاخیر کر لوں، جو میرے بال اٹک گئے ہیں کیلے میں وہ بالوں کو نکال کر پھر میں نیچے جھکوں۔ ایسا نہیں، بلکہ بال اٹکے ہوئے ہیں اور آپ نیچے جھکتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے بالوں کی جڑوں سے خون نکلنا شروع ہو گیا، جھکتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ فرمایا ہے سید محمد حسینی اور نیچے، تو گھوڑے کے آپ نے گھٹنے کو چوما،
پھر کہا اور نیچے، تو گھوڑے کے پاؤں کو چوما، اور نیچے تو گھوڑے کے سم کو چوما۔ تو خواجہ بندہ نواز فرماتے ہیں میرے پیر نے جتنا مجھ کو نیچے جھکایا چومنے کے لیے، ہر مرتبہ میں ایک ایک مرتبہ میرا بلند ہوتا چلا گیا۔ تو پیر کی یادگار میں آپ نے بالوں کی ایک لٹ چھوڑ لی تھی کہ میرے پیر کی محبت میں بال لمبے ہوئے ہیں، میں اس کو کاٹوں گا نہیں۔ یہ ہے خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی عرفیت کا مطلب۔ اب آپ حضرات بہت سے پیر لوگ نکلے ہیں جو لمبے لمبے عورتوں کی طرح بال رکھتے ہیں، تو ان کے بال کہاں اٹکے تھے اور کیسے ان کے بال لمبے ہو گئے، یہ وجہ پوچھنے کی ہے نا۔ تو یہ سب بناوٹی باتیں ہیں، بال لمبے رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ سرکار کی سنت کیا ہے بال رکھنے کے تعلق سے؟ کانوں کی لو تک۔ قول صحیح تو ہے یہی، کانوں کی لو تلک تھے بال۔ قول صحیح تو ہے یہی، کانوں کی لو تلک تھے بال، بیضا نما تھی برملا، صلی علی محمد۔ یہ سرکار کے زلف مبارک کہاں تھے؟ یہ کان کی لول کی تک اتنے لمبے تھے بس۔ اس کے آگے بڑھے تو کہاں تک آئے؟ کندھے تک، کندھے کو ٹچ ہونے لگے سرکار کے منہ مبارک، بس اس سے زیادہ نہیں۔ کندھے تک آ گئے تو آپ نے پھر اس کو تراش لیا، کندھے سے زیادہ نہیں کیا جیسے پیٹھ کے اوپر بال آ گئے ہوں، ایسا نہیں۔ تو سرکار کی سنت دو ہی ہیں، ایک کان کی لو تک یا پھر کندھے تک، اتنے ہی لمبے بال رکھ سکتے ہیں، اس سے لمبے بال رکھنا خلاف سنت ہے۔ اب چاہے کوئی بھی رکھے خلاف سنت ہے۔ تو سچا پیر وہی ہے جو شریعت کی پابندی کرتا ہو اور اللہ کے رسول کی سنت پہ عمل کرتا ہو۔ سرکار کی سنت ہے ایک انگوٹھی پہننا، ایک انگوٹھی پہننا سرکار کی سنت ہے، اور چاندی بھی کتنی ہونا؟ 4.25 ماسے سے کم، یعنی آدھے تولے سے بھی بہت کم چاندی ہونا۔ ایک نگ کی انگوٹھی، ایک انگوٹھی میں 2 نگ بھی نہیں لگا سکتے آپ، خلاف سنت ہو جائے گا۔ تو اب جو 5 انگلیوں میں 5 انگوٹھیاں پہن رہے ہیں، تو یہ کس کے طریقے پہ عمل کر رہے ہیں؟ کیا انگوٹھیاں پہننے سے زیادہ ولایت مل جاتی ہے یا کرامت مل جاتی ہے یا ولایت مل جاتی؟ کیا ہوتا ہے؟ یہ خلاف سنت ہے۔ اگر 1 سے 2 انگوٹھی پہن کے کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہو رہی ہے، وہ گناہگار ہو رہا ہے۔ ایک انگوٹھی پہننا سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اب یہ پرکھنا آپ کا کام ہے، دیکھنا کون ہے پیر صاحب، کیسا ان کا حلیہ ہے، کیسے ان کی داڑھی ہے، کیسے ان کے بال ہیں، کیسا ان کا لباس ہے۔ آج کل بہت سے ہی پیر ایسے نکلے ہیں جو پینٹ بشرٹ پہنتے ہیں، ہاں پینٹ بشرٹ والے پیر ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ انگریزوں کا لباس پہن کے پیری مریدی کر رہے ہیں۔ اب یہ کیا مریدوں کو اپنی ہدایت کریں گے؟ خود کا لباس ہی صحیح نہیں ہے تو مریدوں کا لباس کیسے صحیح کریں گے؟ تو یہ سب ناٹک بازی ہے، یہ چمتکار کو نمسکار والا معاملہ ہے۔ کچھ دکھا دیتے ہیں ایسی ترکیبیں کچھ کر کے کہ صاحب سمجھ لیتے ہیں لوگ ارے بڑا بہت پہنچا ہوا پیر ہے ہمارا۔ ایک پیر صاحب کی بات یاد آ گئی، جیسے ہی نماز کا وقت آتا تھا تو ان کے مریدوں کو ہدایت تھی چو طرف سے پردے چھوڑ دینا، چو طرف سے پردے گرا دینا نیچے۔ پیر صاحب اندر، باہر سے پردے لٹکے ہوئے ہیں، سب پورا پیک ہو گئے پورے۔ آدھے گھنٹے کے بعد پردے اٹھانا، اس سے پہلے نہیں اٹھانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیر صاحب نماز پڑھتے ہیں، کہاں پڑھتے ہیں؟ کبھی مکے میں، کبھی مدینے میں، کبھی عرش عظیم پر، معاذ اللہ رب العالمین۔ اب بتائیے، اب یہ پیر صاحب تو اندر ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور نماز پڑھنے گئے کہاں؟ مدینے مکے کو گئے ہیں۔ یہ سب جھوٹ باتیں ہیں۔ نماز پڑھنے والا کہیں بھی نماز پڑھ سکتا ہے نا، مگر پردے گرانے کی کیا ضرورت ہے؟ پردوں سے کیا مطلب؟ پھر پیر صاحب کی ہدایت ہے مریدوں کے لیے کہ آدھے گھنٹے کے بعد پردے اٹھانا ڈوری پکڑ کر، پیر کی آمد مرحبا، پیر کی آمد مرحبا، پیر کی آمد مرحبا۔ کہتے ہیں پیر صاحب مکے میں نماز پڑھنے گیا تھا، مدینے میں نماز پڑھنے گیا تھا، تو ایک دن پیر صاحب جو ہے بیٹھے تھے، اچانک کہیں ہش ہٹ، اس طریقے سے ہکالنے لگے۔
تو گھر میں ٹھہرے تھے کسی مرید نے پوچھا حضرت کس کو ہکال رہے تھے آپ؟ کہا ارے کتا آ گیا تھا اس لیے ہکال رہا، حالانکہ کتا آیا ہی نہیں تھا وہاں پر، ہکال رہا تھا اس کو میں۔ تو مرید سمجھ گیا ہمارے پیر صاحب کی نگاہ کتنی تیز ہے، جو چیز ہم کو نظر نہیں آتی ان کو نظر آ جاتی ہے۔ تو اس نے کیا کیا ہوشیاری، مرید نے بریانی پکائی گھر میں اچھی، بوٹیاں پوری اندر رکھیں، چاول اوپر پورا ڈھانپ دیا، پیر صاحب کے سامنے لا کر رکھا، پیر صاحب لیجئے کھانا کھائیے۔ پیر صاحب دیکھنے لگے، ایک بھی بوٹی نظر نہیں آ رہی لیکن ہے بریانی کا چاول اوپر۔ ارے میاں بوٹی کہاں ہے بوٹی؟ ہاں اللہ اکبر، جس کو کتا نظر آ گیا ہاں اور بوٹی نظر نہیں آ رہی پلیٹ میں، سمجھ گئے یہ سب چال بازی کی باتیں ہیں۔ تو ایسے ایسے لوگ نکلے ناٹک بازی کرنے والے، سمجھے آپ؟ تو ایسے پیروں کے مرید بنو گے تو ایسا پیر تو خود گمراہ ہی ہے اور آپ کو بھی گمراہ کر دے گا۔ سب سے پہلے شریعت کی پابندی دیکھو کہ شریعت کی پابندی اس کے اندر ہے یا نہیں ہے، کہاں تک عمل کر رہا ہے شریعت پہ۔ ایک دم سے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا، پرکھو پہلے، پانی پیو چھان کے، پیر بناؤ جان کے۔ بہرحال یہ میرا مدعا یہی ہے کہ آپ حضرات جو ہے پیر کے مرید بنے ضرور، لیکن ایسے پیر کے مرید بنے جو پیر واقعی صحیح پیر ہو، سچا پیر ہو۔ تو خواجہ ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیر ہیں، اور مرید کون ہیں؟ محمود غزنوی بادشاہ۔ 16 مرتبہ حملہ کیا سومناتھ پر محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے، لیکن کامیابی نہیں ملی، ہر مرتبہ ناکامی، ہر مرتبہ ناکامی۔ جب 17ویں مرتبہ آئے تو اپنے پیر صاحب سے ملاقات کر کے آئے، کون؟ محمود غزنوی۔ اور پیر صاحب نے ایک جبہ اپنا دیا، کہا ہے محمود یہ جبہ اپنے ساتھ رکھو، جب کبھی تمہیں کوئی مشکل پیش آئے میرے جبے کے وسیلے سے دعا کرنا اللہ کی بارگاہ سے، تمہاری مشکل دور ہو جائے گی۔ پیر صاحب کی قدم بوسی کی، جبہ لیا، اور وہاں سے میدان جنگ کے لیے غزنی سے ہندوستان کے لیے فوج آ رہی ہے۔ جب فوج آئی، محمود غزنوی کی کافی طاقتور فوج تھی، جب حملہ ہوا سومناتھ پر تو سومناتھ کی فوج بھی کچھ کم نہیں تھی۔ ایسا حملہ ہوا، گھمسان کا مقابلہ ہوا کہ محمود غزنوی کی فوج بھاگنے لگی میدان چھوڑ کر، پھر ناکامی کا سامنا کرنے پڑ رہا تھا۔ تو سلطان محمود غزنوی کو یاد آئی، میرے پیر نے مجھ کو جبہ دیا تھا، مشکل کے وقت میں میرے جبے کے وسیلے سے دعا مانگنا، تیری مشکل حل ہو جائے گی۔ فوراً مسلح بچھایا میدان جنگ ہی میں، اور پیر صاحب کا جبہ رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ سلطان محمود غزنوی نے کہ اللہ یہ میرے پیر و مرشد کا جبہ مبارک ہے، اس جبے مبارک کے صدقے میں میرے مالک مجھ کو سومناتھ پر فتح عطا فرما دے، سومناتھ پر کامیابی عطا فرما دے۔ اتنا دعا کر کے اٹھنا تھا، جو سلطان محمود کی فوج بھاگ چکی تھی پھر واپس میدان میں مقابلے کے لیے آ گئی۔ اللہ نے ان کو ایسی ہمت دے دی، ایسی طاقت دے دی کہ پھر مقابلے کے لیے آ گئے، اور ایسا جم کے مقابلہ ہوا کہ سلطان محمود غزنوی کی فوج کامیاب ہو گئی۔ سومناتھ پر اسلام کا پرچم لہرا دیا گیا۔ یہ سومناتھ کہاں ہے معلوم؟ گجرات میں ہے سومناتھ، ہاں، پرچم لہرا دیا اسلام کا۔ جب فوج نماز عشاء سے فارغ ہو کر اپنے اپنے ڈیروں میں سو گئی، سلطان محمود غزنوی بھی عشاء کی نماز ادا کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکرانہ ادا کر کے وہ بھی سو گئے، تو خواب میں پیر صاحب تشریف لائے سلطان محمود غزنوی کے، اور فرمایا اے سلطان خرقہ مارا چے کر دی، اے بادشاہ، اے میرے مرید، تو نے میرا جبہ کیا کیا؟ تو سلطان محمود نے اپنے پیر صاحب کو جواب دیا، خرقہ شما فروختم بعوض فتح سومناتھ، کہ حضور میں نے سومناتھ کی فتح کے بدلے میں آپ کا جبہ میں نے اللہ کو بیچ دیا، اللہ کو بیچ دیا میں نے جبہ آپ کا، اس کے بدلے میں سومناتھ کی فتح حاصل کر لی۔ تو سلطان محمود غزنوی سے فرماتے ہیں پیر صاحب، خیل ارزاں فروختی، بہت سستا بیچ دیا رے، تو بہت سستا بیچنا ہی تھا تو اچھی قیمت لیتا کچھ اس کی، بہت سستا بیچ دیا۔ کہا حضور سستا؟ کہا ہاں ہاں، اگر خدا کی قسم تو میرے جبے کے واسطے سے دعا کرتا، اے اللہ
دنیا میں جتنے کافر و مشرک ہیں سب کو مسلمان بنا دے تو اللہ پاک یقیناً سب کو مسلمان ہی بنا دیتا ہے. بہت سستا بیچ دیا تم نے جبہ, صرف سومناتھ کی فتح حاصل کیا تو معلوم ہوا کہ سلطان محمود غزنوی ایسے بادشاہ تھے کہ اپنے پیر کا جبہ مبارک سے برکتیں حاصل کی. اور سرکار کے بھی تبرکات آج بھی پوری دنیا میں موجود ہیں. ان تبرکات کے وسیلے سے دعا مانگو, انشاءاللہ وہ دعا قبول ہوگی. سرکار کے تبرکات, اپنے بزرگان دین کے تبرکات سے وسیلہ لے کر دعا مانگو, کیونکہ یہ طریقہ آج کل کا نیا طریقہ نہیں ہے بلکہ زمانے قدیم سے چلا رہا. ہمارے سرکار کے دنیا میں آنے سے پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم, عیسیٰ علیہ السلام کی قوم جب بھی جنگ کے لیے جاتی تھی تو سرکار کے تبرکات اور اپنے انبیاء کرام کے تبرکات ایک صندوق میں محفوظ تھے. وہ صندوق لے کر جاتے تھے اپنے ساتھ, صندوق سامنے رکھتے تھے اور دعا کرتے تھے, اللہ اس صندوق میں جو تبرکات ہیں تیرے پیارے نبیوں کے, اس کے صدقے میں ہم کو کامیابی عطا فرما. تو کامیاب ہو جاتے وہ لوگ, فتح پا لیتے وہ لوگ. تو آج بھی ہم کو یہ طریقہ اپنانا چاہیے. کوئی بھی مصیبت آ جائے, پریشانی آ جائے, اور بہت زیادہ پریشانی آ گئی ہے, حل نہیں ہو رہی ہے پریشانی, تو ایسے معاملے میں آپ جو تبرکات جہاں پر موجود ہوں وہاں پر چلے جائیں اور ان تبرکات کے واسطے اور وسیلے سے دعا مانگ لیں. اللہ پاک یقیناً وہ دعا قبول فرما لے گا. تو سلطان محمود غزنوی کی بات میں سنا رہا تھا کہ سلطان محمود غزنوی اپنے دربار میں بیٹھے تھے. اچانک اعلان کر دیا انہوں نے کہ اے میرے درباریوں, لوٹو, میرا خزانہ کھلا ہے, آج جتنا لوٹنا ہے لوٹ لو. تو سب درباری دوڑے خزانے کی طرف. بادشاہ کے خزانہ معمولی خزانہ ہوتا ہے, اشرفیاں, سونا, چاندی, ہیرے جواہرات بڑے بڑے مٹکوں میں بھرے رہتے ہیں. کہا جاؤ لوٹو. تو سب درباری بھاگے لوٹنے کے لیے, لیکن ایاز سلطان محمود غزنوی کے وزیر تھے. ایاز بڑے دانا بینا عقل مند آدمی تھے, وہ پیچھے ہی کھڑے ہیں بادشاہ کے ہاتھ باندھے ادب سے. وہ نہیں گئے خزانہ لوٹنے کے لیے. تو بادشاہ نے ترچھی نظروں سے دیکھا تو ایاز تو یہیں کھڑے ہیں, سارا دربار بھاگا لوٹنے کے لیے لیکن یہ یہیں پر کھڑے ہیں. تو کہا ایاز تم نہیں گئے لوٹنے کے لیے خزانہ؟ کہا حضور بادشاہ سلامت, آپ ہی نے تو اعلان کیا کہ جو جس چیز پہ ہاتھ رکھ دے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی. تو حضور میں نے آپ کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا ہے. جب بادشاہ میرے ہو گئے تو ساری بادشاہت میری ہو گئی. تو یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں, روزہ اللہ کے لیے ہے اور اللہ خود بدلہ ہے روزے دار کا. جب اللہ تعالیٰ ہی خود اس کا ہو جائے گا, اب کمی کس بات کی ہوگی؟ اللہ اس کا ہے تو اللہ کی ساری کائنات بھی اس کی ہے. روزہ مت چھوڑو بھائی. اب تک جو غفلت ہو گئی ہے اللہ سے معافی مانگ لو, قضا کر لو ان روزوں کی. اب جو روزے رہ گئے ہیں 9 یا 10 روزے, یہ روزے پورے کر لو, چھوڑو مت اس کو. کیونکہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زندگی بھر بھی اگر کوئی روزہ رکھے تو رمضان کے ایک روزے کی برابری نہیں کر سکتا. یہ روزے ہیں رمضان کے. تو لہذا رمضان کے مبارک مہینے میں غفلت نہ کریں. چاہے آپ محنت کرتے ہوں, مزدوری کرتے ہوں, یا آٹو رکشہ چلاتے ہوں, یا دکانداری کرتے ہوں, کچھ بھی کرتے ہوں, لیکن روزہ نہ چھوڑیں. اللہ پاک آپ کو غیب سے ایسی طاقت عطا کریں گا کہ انشاءاللہ آپ کو روزہ محسوس نہیں ہوگا. آزما کے دیکھ لو, آپ بغیر سحری کھائے کے بھی روزہ رکھ لو تو انشاءاللہ آپ کو بھوک اور پیاس کا احساس نہیں ہوگا. مگر نہیں رکھنا ہے ایسا, سحری میں کچھ تو کھا لینا ہے. یہ سرکار کی سنت ہے. آقا نے فرمایا سحری کھایا کرو, سحری میں بڑی برکتیں ہیں, اور یہ سرکار کی سنت مبارکہ ہے. تو جو سنت رسول کی نیت کر کے سحری کھائے گا, سحری کھانے کا بھی ثواب اس کو اللہ عطا فرمائے گا. تو لہذا جو ممبر شریف پر چڑھتے وقت سرکار نے آمین کہا تھا, اس کی تشریح بیان کر رہا کہ حضور پاک نے بد دعا کی. کس کی دعا پر آمین کہا؟ جبریل علیہ السلام کی بد دعا پر, کہ یا اللہ جس کو رمضان کا مہینہ ملے وہ روزہ نہ رکھے, اس کو برباد کر دے. تو جبریل کی بد دعا پر حضور نے آمین کہا. اور دوسری مرتبہ جو آمین کہا, کیوں کہا؟ تو سرکار فرماتے ہیں کہ جبریل اس وقت یہ بد دعا کر رہے تھے کہ اللہ
جس نوجوان کے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، غور سے سنیے، جس نوجوان کے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ان کا مشکل ہو جائے، اور ایسے وقت میں وہ نوجوان اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کرے، تو ایسی خدمت نہ کرنے والی اولاد کو بھی مولا تو تباہ و برباد کر دے، جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دے۔ تو جبریل کی بد دعا پر میں نے آمین کہا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اپنا بچپنا ذرا یاد کر لینا۔ ہم پیدا ہوئے تھے نا ماں کی پیٹ سے، کتنے تھے؟ بالش بھر کے، اتنے ہی تھے نا؟ کتنے تھے بولو؟ اتنے ہی تو تھے۔ ماں نے کتنی محبت سے ہم کو پالا پالا پالا، اتنا بڑا کر دیا۔ ہم ماں کی گود میں پیشاب کر لیتے تھے، ماں کی گود میں غلاظت کر لیتے تھے، تو ماں برا مانتی تھی ہمارے پیشاب کرنے کا؟ نہیں، بلکہ ہمارے کپڑوں کو بدل کر، کپڑوں کو صاف کر کے پھر دوسرے کپڑے پہناتی تھی ماں۔ تو کبھی باپ کی گود خراب کی، کبھی ماں کی گود خراب کی، کیا نا بچپن میں؟ تو ماں باپ نے برا نہیں مانا ان غلاظتوں کا، بلکہ اپنے ہاتھوں سے صاف کیا نا۔ تو اب تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو گئے، تم جوان ہٹے کٹے ہو ماشاءاللہ۔ اب وہ بیت الخلاء جانے کی طاقت نہیں ہے ان کے اندر، بیٹھنے کی اٹھنے کی طاقت نہیں ہے ان کے اوپر، بستر پہ پڑے ہیں، بستر ہی پر ان کا پیشاب نکل جائے، غلاظت نکل جائے، تو تم برا نہ ماننا، اپنے ہاتھوں سے اپنے ماں باپ کی غلاظت صاف کرو، اور اپنا بچپنا یاد کرو کہ میں بھی جب بچہ تھا یہی میرے ماں باپ میری غلاظت کو صاف کرتے تھے، آج یہ مجبور ہو گئے ہیں، یہ بوڑھے کمزور ہو گئے ہیں، ان کی غلاظت صاف کر رہا ہوں، مولا اس خدمت کے صدقے میں میری مغفرت فرما دے۔ فریضان ملت اسلامیہ، تو ماں باپ کی خدمت ایسی خدمت ہے کہ عظمت ملا کرتی ہے اس خدمت کے صدقے میں، جتنی خدمت کرو گے اتنی بلندی ملے گی۔ برا نہ ماننا، پیشانی پہ بل نہ ڈالنا، ناک کو کپڑا نہ لگانا کہ بدبو آ رہی غلاظت کے اندر سے کیسے ہاتھ لگاؤں اس کو، نہیں، بلکہ اپنی غلاظت کا بھی تم تعصب وہ اپنے تصور کر لینا کہ میں بھی جب چھوٹا بچہ تھا تو میں بھی غلاظت بدبودار کیا کرتا تھا، اور میری غلاظت کو ماں باپ میرے اپنے ہاتھوں سے صاف کر کے مجھ کو پاک صاف کرتے تھے۔ تو وہی سین یاد کر لینا اپنا، برا نہ ماننا اس کا، کیونکہ یہ فرض ہے ماں باپ کی خدمت کرنا اولاد پر۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک حسن سلوک کرو، نیک کام کرو، بھلائی کا کام کرو، تاکہ ان کی دعا ملے گی تم کو، دعاؤں سے تمہاری قسمت بدل جائے گی، ان کی دعاؤں سے تمہاری تقدیر بدل جائے گی۔ اگر برا ہونے والا ہے، کچھ برا ہونے والا ہے، ماں باپ کی دعا تم نے لے لی تو اللہ اچھا کر دے گا، نقصان ہونے والا ہے فائدہ عطا فرما دے گا۔ یہ دعا ہے ماں باپ کی۔ سرکار فرماتے ہیں دعاء الوالد لولدہ کدعاء النبی لامتہ، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی قبول ہوتی ہے رب کی بارگاہ میں، جیسے نبی کی دعا امت کے حق میں قبول ہوتی ہے، ایسے ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اس لیے جبریل امین بد دعا کر رہے ہیں اس کے لیے جس کے ماں باپ بوڑھے ہو گئے، پلٹ کے نہیں دیکھ رہا اپنے ماں باپ کو، بلکہ چھوڑ دیا ان کی مرضی پر، ان کے حال پر، اور بس بہت سے بہت کچھ کھانے پینے کا انتظام کرا، لیکن خدمت نہیں کر رہا ہے کچھ ان کی۔ تو ایسی اولاد کے لیے جبریل امین نے بد دعا کی ہے، یقیناً وہ بد دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے۔ پھر تیسری مرتبہ سرکار نے آمین فرمایا، تو کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں آقا کہ جبریل اس وقت یہ بد دعا کر رہے تھے کہ اللہ، جس کے سامنے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو، اور تیرے حبیب کا نام سن کر، تیرے حبیب پاک کا ذکر سن کر جو درود و سلام نہ پڑھے، اس درود و سلام نہ پڑھنے والوں کو بھی ہلاک و برباد کر دے، تو میں نے جبریل کی بد دعا پر آمین کہا۔ تو لہذا درود و سلام پڑھنے میں کوتاہی مت کرو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب بھی ذکر سنو، سرکار کا جب بھی نام سنو، کم از کم زبان سے اپنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھ لیا کرو، تاکہ بربادی سے محفوظ ہو جائیں، ہے نا۔ آج دیکھ لیجئے دنیا میں جتنے بدعقیدہ جماعتیں نکلی ہیں، یہ درود و سلام پڑھنے کو شرک کہتے ہیں۔ جتنی بدعقیدہ جماعتیں ہیں سوائے اہل سنت و جماعت کے، جتنے بدعقیدہ ہیں،
یہ سب صلاۃ و سلام پڑھنے کو شرک، بدعت، ناجائز قرار دیتے ہیں. اسی وجہ سے آج دنیا میں تباہی و بربادی آئی ہوئی ہے. درود و سلام نبی پر نہیں پڑھ رہے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ نہیں پیش کر رہے ہیں، اس لیے وہ تباہی و بربادی دنیا میں چھا گئی ہے. روز ابر آ رہا ہے لیکن برس نہیں رہا ہے. کیوں نہیں برس رہا ہے؟ کبھی سوچا اس کی وجہ؟ ابر آنے کے بعد کیوں بھگایا جا رہا ہے ابر کو؟ ابر آنے کے بعد کیوں پھر برس نہیں رہا ہے ابر؟ کیا وجہ سے؟ جبکہ چو طرف بارش ہو رہی ہے. بمبئی میں کئی دن سے مسلسل بارش ہو رہی ہے. حیدرآباد میں ابر تو آ رہا ہے، بادل چھا رہے ہیں، لیکن بارش نہیں ہو رہی ہے. کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اس کی چند وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جب دنیا میں گناہ بڑھ جاتے ہیں، گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کی زیادتی کی وجہ سے بارش کو روک دیتا ہے. اب بارش کا رکنا ایک ایسا معاملہ ہے کہ ایک بارش اگر رک جائے تو بڑی بڑی فیکٹریاں سب چوپٹ ہو جاتی ہیں. فیکٹریوں کو پانی سے کیا مطلب؟ لیکن ہے مطلب ہے، بغیر پانی کے کرنٹ نہیں بنتا. بولیے، بغیر پانی کے کرنٹ نہیں بنتا، اور کرنٹ کے بغیر فیکٹری نہیں چلتی. ٹھپ ہو گئی نا فیکٹری. اناج اگر پیدا نہ ہو تو انسان کیا کھائیں گے؟ پانی نہ برسے، تالابوں میں پانی نہ آئے، کنووں میں پانی نہ آئے تو انسان کیا پانی پیے گا؟ زندگی کیسے گزارے گا؟ یہ اللہ کا عذاب ہے. آج دیکھ لیجئے گستاخیاں کتنی بڑھ گئی ہیں، بے ادبیاں کتنی بڑھ گئی ہیں. حیدرآباد شہر تو صلح کلیوں کا ہیڈ کوارٹر بنا ہوا ہے اس وقت. یہاں جتنے صلح کلی ملیں گے شاید ہی کسی اور جگہ ملیں گے. سنیوں میں بیٹھتے ہیں تو سنی بن جاتے ہیں، وہابیوں میں بیٹھتے ہیں تو وہابی بن جاتے ہیں. اسی کا نام صلح کلیت ہے. جب تم نے اہل سنت و جماعت کو حق مان لیا تو اسی جماعت کے ساتھ رہو، دوسروں کے ساتھ نہ اٹھو بیٹھو. کبھی ادھر ہاں ہاں کر دی، کبھی ادھر ہاں ہاں کر دی. یہی صلح کلیت ہے. صلح کلیت کا مطلب منافقت. اور اللہ تعالیٰ منافقین کو مشرکین سے بڑھ کر کے عذاب دے گا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ اللہ پاک فرماتا قرآن میں بے شک منافقین کو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رکھیں گا، آخری گڑھے میں. کافر مشرک کو تو اوپر اور منافق کو سب سے نیچے. کیوں؟ اس کا جرم ایسا ہے. اس لیے مسلمانوں، جب کسی بات کو تم نے حق مان لیا، یہ حق ہے، تو زندگی بھر اسی پر قائم رہو، اسی پر قائم رہو. یہی فقیر کا مطالبہ ہے آپ سب سے کہ آپ نے مان لیا کہ اہل سنت و جماعت ہی حق جماعت ہے. وہ لوگ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ اہل سنت و جماعت ہی حق جماعت ہے، یہی نجات پانے والی جماعت ہے، یہی جنت میں جانے والی جماعت ہے، یہی اس رسول پاک کے طریقے پر چلنے والی جماعت ہے، صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے والی جماعت ہے، غوث اعظم کے طریقے پر چلنے والی جماعت ہے، غریب نواز کے راستے پہ چلنے والی جماعت ہے، یوسفین شریفین کے راستے پہ چلنے والی جماعت ہے، بابا شرف الدین کے راستے پہ چلنے والی جماعت ہے، اعلی حضرت کے راستے پہ چلنے والی جماعت ہے، حضور مفتی اعظم کے راستے پہ چلنے والی جماعت ہے. یہی تو جماعت حق جماعت ہے اور یہی نجات پانے والی جماعت ہے. ارے تکبیر، ارے رسالت، ارے غوث، جس کا کہنا ہے کہ ہم شافعی مسلک پر عمل کرتے ہیں. مسلک اعلی حضرت حضور صاحبان محترم دوستو، یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جب حق مان لیا ہے کہ اہل سنت ہی سچ ہے، حق ہے، تو اسی کے ساتھ جڑے رہو. کسی اور طرف ہم کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دنیا دھوکے کی ٹٹی ہے. ہر کوئی آپ کو اپنی طرف مائل کر رہا ہے. کوئی کھانے کی بنیاد پر، کوئی بریانی کی بنیاد پر، کوئی پیسوں کی بنیاد پر، کوئی کاروبار کی بنیاد پر مدد کر رہے ہیں لوگ. کاروبار کے لیے پیسہ چاہیے، فکر مت کرو، ہم پیسہ آپ کو دے دیں گے. اب آدمی جب پیسہ لیتا ہے تو اس کا احسان مند ہو جاتا ہے، اس کی بات سننے لگتا ہے، اس کا کہا مانتا ہے. یہیں سے بربادی کا راستہ کھلتا ہے. تو اس لیے ہم کو ایسی روٹی روزی نہیں چاہیے جو ہمارا ایمان تباہ کرنے کے لیے ہو. بولیے نا، ایمان ہماری سب سے بڑی دولت ہے.
یہ دولت سلامت رہے گی تو انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا قبر میں حشر میں. اگر یہ دولت ایمان ہی ہمارے پاس نہ رہے سلامت تو پھر کہیں کے نہ رہے سوائے جہنم کے. اس لیے ڈرو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اور اللہ تعالیٰ کے قہر سے کہ اللہ تعالیٰ کا قہر یقیناً برسنے والا ہے گمراہوں پر. تو آج یہ اہل حدیث جماعت جو اپنے آپ کو یہ کہتی ہے کہ ہم شافعی مسلک پر عمل کرتے ہیں، تو تم وقتی طور پر یہ بات کہہ رہے ہو، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. امام شافعی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے مسلک پہ تم چل رہے ہو تو امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ تو سرکار مدینہ علیہ السلام کی محبت کو اور سرکار کے آل پاک کی محبت کو فرض قرار دیتے ہیں. یہ امام شافعی کا مسلک ہے. پھر امام شافعی فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت نص قطعی سے ثابت ہے. اگر کوئی حضور پاک کی آل سے محبت نہ کرے تو مسلمان نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے. ہاں، اب اہل حدیث اس کا جواب دے کہ تم محبت کرتے ہو اہل بیت سے، سرکار سے محبت کرتے ہو، تم سرکار کی تو توہین تم کرتے ہو. جب سرکار ہی کی تمہارے پاس اہمیت نہیں ہے تو سرکار کی آل کی کیا اہمیت تمہارے پاس ہوگی؟ سرکار کو اپنا ایسا بشر تم کہتے ہو، سرکار کو مر کے مٹی میں مل گیا تم کہتے ہو، سرکار کو معاذ اللہ کہتے ہو کہ ہماری طرح بشر ہیں. یہ سب تمہاری بولیاں ہیں. تمہارے گرو گھنٹال اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ نبی اللہ تعالی کی بارگاہ میں ہر مخلوق چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، ہر مخلوق چاہے وہ چھوٹی مخلوق ہو یا بڑی مخلوق ہو، وہ چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے. انہیں چمار کی بھی تھوڑی عزت ہے اللہ کی بارگاہ میں، لیکن جو بڑی بڑی مخلوقات ہیں، انبیاء کرام، مرسلین اعظام، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ بڑی مخلوقات ہیں اللہ کی. یہ ان کی شان کو بیان کر رہا ہے وہ کہ یہ اللہ کے سامنے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہیں. یہ تمہارے مولویوں نے لکھا ہے کہ امام شافعی کا یہی مسلک تھا. امام شافعی نے رفع یدین کیا ہے. رفع یدین کر لینا ہی مسلک نہیں ہے. ہاں، ایک بالش پاؤں کھول کر کھڑے ہونا امام شافعی کا مسلک ہے. پیر چیر کے کھڑے ہو جانا یہی مسلک نہیں ہے، بلکہ مسلک عقیدے میں اتحاد کا نام. جو امام شافعی کا عقیدہ تھا وہی عقیدہ تمہارا ہو تو ہم واقعی کہیں گے تم شافعی ہو. لیکن تم جھوٹ بول رہے ہو، عوام کو دھوکہ دینے کے لیے بول رہے ہو. تو سنو، امام شافعی کا مسلک کیا تھا؟ جب کوئی مسئلہ ان کو نہیں معلوم ہوتا، کسی مسئلے کا جواب نہیں معلوم ہوتا، تو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مزار پاک پہ جاتے ہیں. امام شافعی رضی اللہ عنہ کہاں جاتے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مزار پاک کے پاس جاتے اور وہاں نماز ادا کرتے حنفی طریقے پر، اپنے مسلک کے مطابق نہیں، حنفی مسلک کے مطابق نماز ادا کرتے امام شافعی. پھر مزار شریف کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ جاتے اور کہتے، اے امام اعظم، یہ مسئلہ ہے، میرا سوال ہے، میرا اس کا جواب ارشاد فرمائیے. تو قبر سے آواز آتی، اے شافعی، اس مسئلے کا یہ جواب ہے. تم تو مزارات پہ جانے کو شرک بولتے ہو، جبکہ امام شافعی خود مزار پہ جا کے مدد حاصل کی ہے. تمہارا مسلک اور ہے، امام شافعی کا مسلک اور ہے. جھوٹ مت بولو، گمراہ مت کرو عوام کو. صرف دو ہی باتیں مشترک ہیں امام شافعی کے مسلک میں اور تمہارے طریقے میں: پیر کھول کے کھڑے ہونا اور ہاتھ جو ہے ناف کے اوپر باندھنا. سمجھے آپ؟ یہ دو تین چیزوں میں مشابہت ہے تمہاری ان کی، لیکن تم شافعی نہیں ہو. شافعی تو سنی ہوتا ہے، شافعی سنی ہوتا ہے، حنبلی سنی ہوتا ہے، مالکی سنی ہوتا ہے، حنفی سنی ہوتا ہے، اور جو وہابی ہو جائے، بدعقیدہ ہو جائے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے. تراویح، فتنے، رمضان کا مہینہ تو کیا آتا ہے کہ یہ گمراہوں کی وجہ سے فتنے کے دروازے کھل جاتے ہیں. بچپن سے اب تک ہم لوگ، آپ لوگ سب 20 رکعت نماز پڑھتے آئے، بولو صحیح ہے. لیکن اب یہ نیا نعرہ نکلا ہے 8 رکعت تراویح پڑھو،
8 رکعت ہی پڑھنا ہے، تو اس کا جواب سن لو، یاد کرو جواب. ان سے پوچھو تراویح جو حدیث میں آیا صلاۃ التراویح ہے نا، تو صلاۃ التراویح یعنی تراویح کی نماز، یہ تراویح کی نماز کسے کہتے ہیں؟ ان سے پوچھو آپ کسے کہتے ہیں. شاید یہ جواب نہیں دے سکیں گے، یہی بولیں گے رمضان میں جو عشاء کی نماز کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے وہی تراویح ہے. یہ تعریف نہیں ہے تراویح کی. تراویح کے معنی ہے راحت حاصل کرنا. تراویح کے معنی کیا ہے؟ راحت حاصل کرنا. کب راحت حاصل کرنا؟ ہر 4 رکعت کے بعد بیٹھ جانا اتنی دیر تک جتنی دیر میں 4 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، آرام سے بیٹھنا، اسی کا نام تراویح ہے. سمجھ گئے آپ؟ تو 4 رکعت یہ کہتے ہیں 8 رکعت ہے نا، ہم کیا کہتے ہیں 20 رکعت. تو 4 رکعت کے بعد جو بیٹھ کر راحت حاصل کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں عربی میں ترویحتن. کیا بولتے ہیں؟ ترویحتن. 4 رکعت کے بعد اتنی دیر بیٹھ گئے کہ جتنی دیر میں 4 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے. اگر 8 ہی رکعت نماز ہوتی تراویح کی جیسے یہ لوگ بولتے ہیں تو تراویح نہیں بولنا چاہیے. پھر اس کو تراویح تو جمع کا صیغہ ہے. ایک سنگولر ہوتا ہے ایک پلورل ہوتا ہے نا، جمع. تو جمع کا جو صیغہ ہے وہ تراویح ہے اور سنگولر جو ہے وہ ترویحتن ہے. اور تثنیہ 2 کو کہتے ہیں ترویحتان. یعنی اگر 8 رکعت نمازی ہوتی تو 4 رکعت کے بعد آپ بیٹھے 4 رکعت پڑھنے کی تراویح کی دیر تک، پھر 4 رکعت آپ نے پڑھ لی تو اس کو کہتے ہیں عربی میں ترویحتان. کیا بولتے ہیں اس کو؟ ترویحتان. تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا ترویحتان ادا کرو، بلکہ آقا نے فرمایا تراویح ادا کرو. تو 8 رکعت سے زیادہ جو نماز ہوتی ہے اس کو تراویح کہا جاتا ہے، اور جو 8 رکعت نماز ہوتی ہے اس کو ترویحتین کہا جاتا ہے. ہم ترویحتین نہیں بولتے ہیں، تراویح کہتے ہیں. بولو کیا کہتے ہیں؟ تراویح. تو تراویح جمع کے لیے بولتے ہیں. 8 رکعت کے لیے تراویح کا لفظ بول ہی نہیں سکتے. اگر عربی جانتے ہوتے تو یہ غلطی نہ کرتے. بتلاؤں تمہیں کیسے کیا کیا نظر آتا ہے جس کی نظر جیسی ویسا نظر آتا ہے. پڑھے لکھے ہوتے تو غلطی نہ کرتے. علم ہی نہیں ہے بیچاروں کے پاس تو کیا کریں گے؟ بس الٹی باتیں سیکھ لیتے ہیں، فوراً دماغ میں مٹھا لیتے ہیں، اسی پہ عمل کرتے رہتے ہیں. چند حدیثیں رٹ لیے ہیں کہ بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، سرکار نے یوں فرمایا، سرکار نے یوں فرمایا. کیا فرمایا سرکار نے؟ عربی متن تو سناتے نہیں، صرف اردو ترجمہ پڑھ کے سناتے ہیں. عربی متن کے ساتھ حدیث سناؤ تو ہم بیان کریں گے اس کا مطلب کیا ہے نا. یہ پبلک کو، عوام کو مرعوب کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں. آپ مرعوب مت ہو نا. سرکار نے 20 رکعت نماز پڑھی ہے، خدا کی قسم. کتنی رکعت؟ 20 رکعت نماز پڑھی ہے. صحابہ نے بھی 20 رکعت نماز پڑھی ہے. اور سرکار مدینہ علیہ السلام رمضان شریف میں 20 رکعت نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر آرام کرتے، پھر اٹھ کر 8 رکعت نماز پڑھتے تھے. یہ حدیث میں ہے. تراویح کی نماز پڑھنے کے بعد 20 رکعت، پھر 8 رکعت حضور نماز پڑھتے تھے. یہ لوگ 20 رکعت کو بھول گئے، 8 رکعت کو پکڑ لیے. یہی 8 رکعت کا تراویح ہے. معاذ اللہ، یہ جو بھول ہے ان کی، یہ کم علمی ہے، ان کی نادانی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین 20 رکعت پوری نماز پڑھتے تھے. ہاں، حضور کے زمانے میں تراویح کی نماز الگ ہوتی تھی، سو اپنی اپنی نماز پڑھ لیتے تھے 20 رکعت. لیکن جب سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا تو آپ نے نماز تراویح کو باجماعت ادا کرنے کا حکم دیا. تو سرکار کے طریقے پہ عمل کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، اور صحابہ کرام یعنی خلفائے راشدین کے طریقے پہ عمل کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے. تو اس کی وضاحت میں نے کر دی ہے مختصراً. تو یہ مسلک شافعی یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ 8 رکعت پڑھی جائے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں بھی 20 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے. اب مکہ شریف مدینہ شریف میں تو تمہارے ہی تو امام ہیں، ہے نا، تمہاری ہی جماعت سے متعلق امام ہیں. کتنی رکعت پڑھتے ہیں وہ لوگ؟ حرم شریف میں کتنی رکعت نماز ہوتی ہے؟ 20 رکعت ہوتی ہے. مگر ترکیب یہ ہے ان کی
ایک امام 8 رکعت پڑھا کے چلا جاتا ہے، دوسرا امام 12 رکعت پڑھاتا ہے، تو 8 رکعت والے جتنے ہیں وہ امام کے ساتھ سب بھاگ جاتے ہیں، اور 20 رکعت پڑھنے والے پوری نماز پڑھ کے نکلتے ہیں، مگر پڑھی جاتی ہے 20 رکعت، مگر اس میں بھی تھوڑا ایک نقطہ رکھ کے پڑھتے ہیں۔ یہ ان کی ہوشیاری ہے، عام پبلک نہیں سمجھتی اس چیز کو۔ آپ دیکھیے 8 رکعت تراویح کی جماعت ہوتی ہے، کوئی امام الگ ہوتا ہے، اور 12 رکعت کا امام الگ ہوتا ہے، سمجھ گئے آپ؟ پبلک یہ سمجھ رہی ہے 20 رکعت، تو خیر 20 رکعت تو ہو رہی ہے الحمدللہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ انہوں نے فتنے کو دفع کرنے کے لیے ترکیب استعمال کی کہ 20 رکعت نماز پڑھی جائے، لیکن یہ 8 والے یہ بلا وجہ کے نیا طریقہ ایجاد کیے 8 رکعت کا، یعنی گویا مسلمانوں کو عبادت سے محروم کر رہے ہیں۔ تو 20 رکعت پڑھنا ہے سنت رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ تو آج پہلی تاخرات ہے، اس پہلی تاخرات سے متعلق کچھ باتیں آپ سے بیان کر دوں، انشاءاللہ پھر اپنی گفتگو سمیٹ لوں، کیونکہ آج رمضان کی 21ویں شب لگ چکی ہے۔ تو آج کی شب یہ پہلی تاخرات ہے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کے آخری دہے میں شب قدر کو تلاش کرو، یعنی 21ویں شب یا 23ویں شب یا 25ویں شب یا 27ویں شب یا 29ویں شب، ان 5 راتوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک رات ہے ضرور جو قدر والی رات ہے۔ اور قدر والی رات کا معاملہ کتنا عظیم ہے کہ قدر کی رات میں یعنی شب قدر میں آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی صرف، تو اللہ تعالیٰ وہ 2 رکعت کا ثواب کتنا دے گا؟ 63 سال کی جتنی راتیں ہوتی ہیں اتنی راتوں کی عبادت کا ثواب آپ کے نام اعمال میں لکھ دیا گیا۔ تو کتنا بڑا ثواب ہے یہ، محنت تھوڑی کرو اور ثواب زیادہ پاؤ۔ 63 سال میں نے کہا 83 سال ہے، 83 سال ہے، 83 سال کی عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ ہماری عمر نہیں ہے 83 سال کی، ہے نا، ابھی تو 50-60 میں رنگ رہے ہیں، کوئی 70 میں ہوگا، کوئی 80 میں ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب ہے پوری زندگی کی عبادتیں ایک طرف اور شب قدر کی عبادت ایک طرف، یہ امت محمدیہ کے لیے انعام ہے رب تعالیٰ کا، اس انعام کی قدر کرو۔ اب آپ یہاں بیٹھ کر نماز تو نہیں پڑھ رہے ہیں، اب آپ یہاں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت تو نہیں کر رہے ہیں، لیکن دین کی باتیں سیکھ رہے ہیں، تو دین کی باتیں سیکھنا بھی عبادت سے بہت بڑھ کر ہے۔ اگر کوئی شخص رات میں دین کا مسئلہ معلوم کر لیا، پھر اس دین کا مسئلہ معلوم کر کے سو گیا پوری رات، فجر کی نماز میں اٹھا، فجر کی نماز ادا کیا، تو آقا فرماتے ہیں گویا رات بھر اس نے عبادت کی۔ یہ علم کی فضیلت ہے۔ تو جلسے اسی لیے رکھے جاتے ہیں تاخراتوں میں، تاکہ دین کی باتیں آپ سیکھ لیں اور پوری رات کا عبادت کا ثواب آپ حاصل کر لیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھ گناہگار فقیر کو اور آپ سبھی کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سونے پر سہاگا ہوگا اس کے لیے جو رات میں کچھ معلومات بھی حاصل کر لے، اور جو بچی رات ہے بچی رات میں کچھ نوافل پڑھ لے یا قضائے عمری پڑھ لے، درود و سلام پڑھ لے، اوراد و وظائف پڑھ لے، قرآن کی تلاوت کر لے، تو انشاءاللہ اس کا بھرپور ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ تو شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور عام طور سے مسلمان 27ویں کو ہی شب قدر مان لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، کسی نے بھی ایسا نہیں کہا کہ 27ویں ہی شب قدر ہے، ہو سکتا ہے ہو جائے وہی رات، ہو سکتا ہے 21ویں رات ہو جائے، ہو سکتا ہے کبھی 23ویں، اور مفسرین کے کئی قول ہیں، کبھی فرماتے ہیں مفسرین کرام کی شب قدر بدل بدل کر آتی ہے، کبھی پہلی تاخرات میں شب قدر آتی ہے، کبھی دوسری تاخرات میں آتی ہے، کبھی تیسری میں، کبھی چوتھی میں، کبھی 5ویں میں۔ تو ہم کہہ نہیں سکتے گارنٹی کے ساتھ کہ وہی شب قدر ہے، ہاں اس کی کچھ علامتیں بیان کی گئی ہیں۔ شب قدر کی پہچان یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، ذکر میں مصروف ہیں، اچانک آپ کو ٹھنڈک محسوس ہو اور آنگ آپ کا کانپ جائے اس طریقے سے، سمجھ لینا وہ شب قدر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے اللہ کی بارگاہ سے رحمت لے کر آتے ہیں اور رحمت انڈیل دیتے ہیں اس کے اوپر۔ تو رحمت الہی جب انڈیلا جاتا ہے تو بدن میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے اور کپکپی آتی ہے، یہ پہلی پہچان ہے۔ دوسری پہچان، وہ رات میں کتے نہیں بھونکتے ہیں،
کتوں کو خاموش کر دیا جاتا ہے، کیونکہ کتے جو ہے یہ ناپاک جانور ہیں. جب یہ آتے ہیں، جب یہ دنیا میں رہتے ہیں کتے، جب فرشتے آتے ہیں آسمان سے تو فرشتوں کے ڈر سے کتے سب خاموش ہو جاتے ہیں. یہ دوسری نشانی ہے. اور تیسری نشانی یہ ہے کہ سمندر کا کھارا پانی شب قدر میں بالکل میٹھا ہو جاتا ہے. یہ 3 نشانیاں بزرگان دین نے بیان فرمائی ہیں. اب 2 نشانیوں کو تو ہم آسانی سے دیکھ سکتے ہیں. ایک ٹھنڈک والی نشانی، دوسرے کتوں کا نہ بھونکنا. رات تمام کتے نہیں بھونکے، سمجھ لو وہی رات شب قدر ہے. عبادت کر لو، اس میں کچھ جم کے عبادت کر لو، کیونکہ 83 سال کی راتوں کا عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے. اور آخر میں آپ سے کہنا چاہوں گا، ارے بھائی آپ کا مائک کون سا اچھا ہے یار، تسبیح پڑھنے کی بات کر رہے ہیں. آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں جہاں نماز ادا کی جاتی ہے، روزے رکھے جاتے ہیں، وہیں پر صدقہ خیرات اور زکوٰۃ بھی ادا کی جاتی ہے. اس کا ثواب زیادہ ہے. اور مہینوں میں بھی دے سکتے ہیں زکوٰۃ آپ، لیکن رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب 70 گنا. عام دنوں میں 1 خرچ کرے آپ تو 1 کے بدلے 10 نیکی ملیں گی. من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن میں، جو 1 نیکی کرے گا اللہ پاک اس جیسی 10 نیکیاں اس کو اور عطا کرے گا. یہ عام مہینوں کی بات ہے، لیکن رمضان میں 1 نیکی کا ثواب 70 نیکیوں کے برابر. تو اب آپ اس مہینے میں 1 مرتبہ زکوٰۃ ادا کی تو یوں سمجھو کہ آپ نے 70 مرتبہ زکوٰۃ دی. اللہ. تو اس مہینے میں خیر خیرات بھی خوب کیا کرو، غریبوں کی مدد کرو، یتیموں کی مدد کرو، محتاجوں کی مدد کرو، بیواؤں کی مدد کرو. اور اپنے خاندان میں رشتہ داروں میں دیکھو کون غریب ہے، کون محتاج ہیں، جن کے گھر میں برابر چولہا نہیں جلتا ہے. آپ خاموشی سے جائیے، بغیر کسی اعلان کے ان کو اناج پہنچا دیجئے، ان کو کھانے پینے کا سامان دے دیجئے، عید منانے کے لیے کچھ کپڑے دے دیجئے. انشاءاللہ اللہ پاک کی خوشنودی حاصل ہو جائے گی. میرے سرکار کی تعلیمات یہی ہیں، عید کا موقع ہو چاہے کوئی موقع ہو، غریبوں کا پہلے خیال کرو، کیونکہ غریبوں کی دعائیں ایسی مبارک دعائیں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہیں. اس لیے صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم دیا گیا. عیدگاہ کو جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرو، یعنی گیہوں کی قیمت یا آٹے کی قیمت ادا کر دو، غریبوں کو دے دو، تاکہ وہ بھی کھا پی کر نماز عید میں شامل ہو جائیں. کتنا خیال کیا سرکار نے. تو کتنا دینا ہے؟ 1 آدمی کی طرف سے، چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو یا چھوٹی بچی ہو یا مرد ہو کہ عورت ہو، 1 آدمی کی طرف سے، 1 فرد کی طرف سے 2 کلو 45 گرام گیہوں یا 2 کلو 45 گرام گیہوں کی قیمت ادا کرنا ہے. کیوں کیسا کلو چل رہا آج کل؟ خریدتے نہیں ہیں آپ لوگ، معلوم نہیں ہے. 30 روپے کلو آٹا لا لیتے ہیں. آٹا کیسا کلو ملتا ہے؟ 35 روپے کلو. 1 کلو آٹے کی قیمت 35، 2 کلو کی ہوگی 70، ہے نا. اور ایک چھٹا آٹے کی قیمت کتنی ہوگی؟ 15 روپے. تو گویا 70 روپے اور پلس 15 روپے کتنے ہو گئے؟ 85 روپے. تو 1 آدمی کا فطرہ آٹا کھانے والوں کے لیے 85 روپے ہے. خریدتے جو ہیں بازار سے. اگر گیہوں خرید کے لاتے ہیں آپ تو گیہوں کی قیمت دیجئے. راشن کارڈ پہ گیہوں ملتے ہیں، وہ سستے ملتے ہیں. اگر آپ راشن کارڈ کا گیہوں کھاتے ہیں تو وہی حساب سے خیرات کیجئے. اگر آپ بازار سے بغیر کسی راشن کی دکان کے جنرل اسٹور سے خریدتے ہیں، 35 روپے کلو، 30 روپے کلو، 40 روپے کلو شربتی گیہوں، بنسی گیہوں، تو جو بھی آپ کھاتے ہیں وہی آپ کو ادا کرنا ہے. ایسا نہیں کہ کھا رہے ہیں اچھا لیکن دے رہے ہیں خراب، ایسا نہیں چاہیے. جو آپ کھاتے ہیں وہی خیرات کیجیے اللہ کی راہ میں. صدقہ فطر تو سرکار نے فرمایا جو مسلمان صدقہ فطر ادا کیے بغیر نماز عید کو چلا گیا تو اس کے روزے زمین و آسمان کے بیچ میں معلق رہتے ہیں، لٹکتے رہتے ہیں. جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کرے گا روزے خدا کی بارگاہ میں نہیں پہنچیں گے. اس لیے صدقہ فطر پہلے ادا کر لو تاکہ روزے ہمارے خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں. اور زکوٰۃ، جس کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، نقد روپیہ پیسہ ہے تو اس کو زکوٰۃ اس پر فرض ہو گئی. زکوٰۃ ادا کرنا ہے، چاہے مرد کے پاس ہو چاہے عورت کے پاس ہو. زکوٰۃ دینا فرض ہے، وہ صاحب نصاب ہے. اب
کسی کے پاس مثال کے طور پہ تھوڑا سونا ہے، تھوڑی چاندی ہے، جیسے 2 تولے سونا ہے، 15 تولے چاندی ہے، تو 2 تولہ سونا اور 15 تولے چاندی کی قیمت آج کے حساب سے کتنی ہوتی ہے، اس کا جمع کر لیں آپ. جیسے 1 تولہ سونا 30 روپے کے قریب، 30,000 روپے قریب چل رہا ہے، تو 30,000 پلس 30,000 60,000 ہو گئے 2 تولے کے. 15 تولے چاندی 100 روپے تولہ پکڑیے، 1,500 روپے اس کے ہو گئے، تو کتنے ہو گئے؟ 60,000 1,500 روپے ہو گئے. 60,000 1,500 روپے میں آپ 52 تولے چاندی خرید سکتے ہیں کیا؟ دیکھو 52 تولے چاندی خرید سکتے ہیں، اتنی دولت آپ کے پاس جمع ہو گئی ہے. تو 52 تولے چاندی خریدنے کی جیسے ہی آپ کے پاس طاقت ہو گئی، آپ صاحب نصاب ہو گئے. اب اس مال کی زکات ادا کرنا فرض ہے. جس مال کی زکات دے دی جاتی ہے وہ مال کو کوئی چور چرا نہیں سکتا ہے، نہ اس مال کو آگ لگ سکتی ہے. اللہ پاک اس مال کی حفاظت فرماتا ہے. چنانچہ ایک مارکیٹ میں آگ لگ گئی، کپڑوں کی مارکیٹ تھی، آگ لگ گئی. اس میں ایک مسلمان کی بھی دکان تھی جو اپنے مال کی پوری زکات نکالا کرتا تھا، پوری زکات نکالتا تھا، کپڑوں کی زکات، پیسے کی زکات، جو مال تھا اس کے پاس سب کی زکات نکالتا تھا. ساری مارکیٹ میں آگ لگ گئی ہے، فائر ٹینڈر آ گئے ہیں، آگ بجھانے کی کوشش ہو رہی ہے. کسی نے دوڑ کر آ کر کہا سیٹھ صاحب فلاں مارکیٹ میں آپ کی دکان ہے نا، وہ مارکیٹ میں صبح آگ لگ گئی ہے. تو سیٹھ صاحب نے کہا آپ جائیے اطمینان سے سو جائیے، میں بھی آرام سے سو رہا ہوں. ارے آپ کو فکر نہیں ہے اپنے دکان کی؟ کہا مجھے کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ الحمدللہ یہ فقیر اپنے مال کی پوری زکات دیتا ہے، اور سرکار نے فرمایا ہے جس مال کی زکات دی جاتی ہے وہ مال کو آگ نہیں لگ سکتی ہے. صبح میں آ کر دیکھا سیٹھ نے تو کیا دیکھتا ہے؟ پوری مارکیٹ جل کے خاک اس طرح کہ اس کی دکان سلامت ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کرم کہ جس مال کی زکات دے دی جاتی ہے اس مال کو اللہ تعالیٰ محفوظ کر دیتا ہے جلنے سے اور چوری ہونے سے. یہ آزما کے دیکھ لیجیے آپ، وہ مال چوری بھی نہیں ہوگا. اکثر سنتے ہیں ہم فلاں جگہ شادی خانے کو گئے تھے، لاک کر کے گھر کو 15 تولہ سونا غائب ہو گیا، 2 لاکھ کی نقد رقم چلے گئی، ٹیپ ریکارڈ چلے گیا، VCR چلے گیا، فلاں چلے گیا، کیمرے چلے گئے، سب اخبار میں تفصیل آتی ہے. تو ہم اخبار میں پڑھتے ہیں مسلمان کے گھر کی تفصیل آ رہی ہے تو ہم یہی سوچتے ہیں زکات نہیں دیا ہوگا اس لیے مال چوری ہو گیا. اگر زکات دیا ہوتا تو مال چوری نہ ہوتا، قسم خدا کی نہیں ہوتا. تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق مال کی زکات ادا کریں. تو زکات ادا کرنے میں سب سے پہلے حقدار کون ہے زکات لیے جانے کے؟ وہ اپنے رشتہ دار ہیں، غریب رشتہ دار. سگا بھائی بھی ہے آپ کا، غریب ہے، سگے بھائی کو زکات کی رقم دے سکتے ہیں. سگی بہن ہے آپ کی، بھانجے ہیں، بھتیجے ہیں، غریب ہیں، ان کو آپ زکات دے سکتے ہیں. اپنی بھاوج ہے اس کو زکات دے سکتے ہیں. صرف ماں باپ، نانا نانی، دادا دادی، ان کو چھوڑ کر جتنے اور رشتہ دار ہیں ان سب کو زکات دی جا سکتی ہے. سمجھ گئے آپ؟ اور ان کے علاوہ محلے میں دیکھو، محلے میں کون غریب مسلمان ہیں ان کی بھی زکات دو، ان کی بھی مدد کرو. اور پھر ایسے سنی مدرسے جہاں پر اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق تعلیم دی جاتی ہے، ایسے اہل سنت و جماعت کے مدرسوں کی مدد کیجیے، زکات وہاں دیجیے. اس کا دگنا فائدہ ہے. ایک تو زکات دینے کا ثواب ملے گا، دوسرے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ نے بچوں کی مدد کی، اس کا بھی ثواب اللہ آپ کو عطا فرمائے گا. تو ایسے مدرسے جو اہل سنت و جماعت کے مدرسے ہیں، ہے نا، پلپلے نہیں، یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے، ہاں یہ بھی جائز ہے وہ بھی جائز ہے، ایسا بولنے والے پلپلے ہوتے ہیں. جو ٹناٹن سنی ہو، 100% پیور سنی، جائز کو جائز ہی کہے اور ناجائز کو ناجائز کہے. ایسا نہیں کہ صورت دے کے نہیں کر سکتے سیٹھ صاحب، یہ بھی کر سکتے وہ بھی کر سکتے، پیسہ لینے کے واسطے دونوں کو خوش رکھ رہا ہے. تو ایسا پیسہ کس کام کا جو ایمان برباد کر کے حاصل کر رہا ہے؟ بولیے نا. تو ایمان حق کی بات کرنا چاہیے. تو اہل سنت و جماعت کے مدرسے الحمدللہ، جس میں فیض رضا بھی ہے جو معین آباد میں الحمدللہ سن 1999 سے چل رہا ہے، اور تقریباً 6-7 سال تو بوئن پلی ہی میں کرائے کی عمارت میں مدرسہ چلتا رہا، اور اب الحمدللہ ذاتی عمارت ہے مدرسے کی اپنی، وہاں بچے پڑھتے ہیں، حافظ قرآن بنتے ہیں، قاری قرآن بنتے ہیں. ان کی مدد آپ کر سکتے ہیں. اور مرکز اہل سنت ہررا کنٹا شاہین نگر میں جو الحمدللہ اہل پورے حیدرآباد، سکندرآباد، پورے آندھرا پردیش کے سنیوں کا مرکز جو بنا ہے الحمدللہ، وہ مرکز کی مسجد جو گراؤنڈ فلور سے متعلق ہے وہ تقریباً 95% اس کا کام ہو چکا ہے. الحمدللہ 5 وقتہ نماز وہاں ہو رہی ہے، تراویح ہو رہی ہے،
جمعہ کی نماز ہو رہی ہے، عیدین کی نماز ہو رہی ہے، تراویح کی نماز ہو رہی ہے، اور ماشاءاللہ جمعہ کے دن مسجد پوری بھر جاتی ہے. کتنے مصلی آتے ہیں مسجد میں معلوم آپ کو؟ اتنی بڑی مسجد ہے ماشاءاللہ کہ 1600 مصلی اطمینان سے نماز پڑھ سکتے ہیں گراؤنڈ فلور پر. ابھی اور 2 فلور بننے ہیں. اللہ پاک آپ کو توفیق دے، اپنے ماں باپ کے ثواب کے لیے، مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اس میں حصہ لے کر آپ ثواب دارین حاصل کر سکتے ہیں. اور ابھی انشاءاللہ ایک بہت بڑا مرکز کے بازو بالکل زمین خریدی گئی ہے، 15,200 اسکوائر فٹ زمین اور خریدی گئی ہے مرکز کو لگ کر. بالکل موقع کی زمین تھی، بک رہی تھی، ہم نے ہمت کر کے خرید لی ہے. 17 لاکھ روپے اس کے ادا کر چکے ہیں، 25 لاکھ روپے اور اس کے باقی ہیں. وعدہ کیا تھا کہ رمضان شریف کی عید کے بعد ہم پیسے ادا کر دیں گے، تو اس کے لیے ہم کوشش میں ہیں. اللہ پاک انتظام فرما دے. تو آپ سے گزارش ہے کہ وہاں پر بننے والا ہے مدرسہ لڑکیوں کا، کیونکہ اہل سنت و جماعت کے لڑکیوں کے مدرسے بہت کم ہیں، بہت کم ہیں، گنے چنے مدرسے ہیں. اور بدعقیدوں کے مدرسے بہت زیادہ ہیں، بچوں کے بھی اور بچیوں کی بھی. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سنی بھائیوں کی بچیاں غیروں کے مدرسے میں نہ پڑھیں بلکہ اہل سنت و جماعت کے مدرسے میں تعلیم حاصل کریں. کیونکہ ایک بچی اگر وہابی بن جائے گی تو پورے خاندان کو وہابی بنا کر رکھ دے گی، اس کی پوری نسل وہابی ہو جائے گی. اس لیے اہل سنت و جماعت کے مدرسوں کی ضرورت ہے. تو لڑکیوں کا مدرسہ وہاں بنے گا انشاءاللہ. ایک اسکول بھی بنے گا جس میں دنیا کی تعلیم بھی ہوگی، دین کی تعلیم بھی ہوگی انشاءاللہ. تو آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ آپ حضرات اس مبارک مہینے کے موقع پر اپنا تعاون مرکز اہل سنت کے لیے عطا فرمائیں. اور ماشاءاللہ حشمت پیش کے ہمارے بہت سے مریدین معتقدین جو ہیں وہ الحمدللہ ہر مہینہ کچھ نہ کچھ مدد کرتے ہیں. بالخصوص ہمارے محمد کلیم، کیا نام ہے بھائی، عبد الکلیم رضوی، اور ان کے بھائی وغیرہ اور بھی بچے ہیں، عبد القیوم وغیرہ، ان کے والد صاحب. اور یہ ماشاءاللہ یہ ہمارے مریدین ہیں جو الحمدللہ ہر مہینہ کچھ نہ کچھ مدد کرتے ہیں مرکز کی. اللہ نے آپ کو بھی دولت دی ہے نا دولت. اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا آپ کے پاس ہی مال ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ، بہرحال کچھ نہ کچھ تو ہے. تو اللہ کی راہ میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، اللہ کے دین کی ترقی کے لیے آپ کو اپنا مال پیش کرنا ہے. دیں گے انشاءاللہ؟ ابھی دیں گے کہ بعد میں دیں گے؟ بریانی کی دیکھ تیار ہے، ابھی کھائیں گے کہ سحری میں کھائیں گے؟ سحری میں کھائیں گے. تو ابھی نہیں دیں گے آپ، بعد میں دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تمہارے عبد الکلیم کھڑے ہو جاؤ. محمد کلیم، یہ محمد عبد الکلیم ہیں اور ان کے بھائی بھی ہیں، کیا نام، عبد الرحیم. ماشاءاللہ یہ بچے ہمارے پاس آتے جاتے رہتے ہیں. ان تک آپ زکوٰۃ کی رقم، امداد جو بھی دینا ہے ان تک پہنچا دیجئے. انشاءاللہ یہ ہم تک پہنچا دیں گے انشاءاللہ. سامنے آؤ بیٹا، سامنے دیکھ لیتے ہیں. یہ ہے ان کے بھائی عبد الرحیم کو پہچانتے نا آپ لوگ؟ کپڑے، ہاں یہ عبد الرحیم ہے، کھڑے ہوئے پیچھے. ان کو دے سکتے ہیں یا ان کو دے سکتے ہیں. یہ انشاءاللہ ہم تک پہنچا دیں گے آپ کی مدد. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.